آدم نے ہشمگی نظروں سے اس کو گھورا تھا اور ساتھ ہی اس کو کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے حرم کی نازک سی کمر میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے پوچھا۔ حرم اس افتاد پر شدید بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ آدم کی قربت اس کو ایسے ہی ہڑبڑاہٹ کا شکار کر دیا کرتی تھی۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپی کو بھی ساتھ۔ اس نے ایک دفعہ پھر الٹا ہی بول دیا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپی کو چچی اور چچا کو امی اور بابا کو آیت کو اور جو ہمارے کام والی بوا ہے نا ان کو بھی ہنی مون پر ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، وہ ہونہار لہجے میں بولا۔ اچھا ہی تو ہوا جو پروگرام کینسل ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے تم بڑی ہو گئی ہو، مگر تم تو لگتا ہے مجھے ابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال پوس کر بڑا کرنا پڑے گا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، چلیے کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے ہماری ہنی مون پہ نہ جانے میں کوئی بہت بڑی بہتری رکھی ہو۔ حرم نے اپنے تئیں بہت سمجھداری کی بات کہی تھی۔ بجا فرمایا تم نے، واقعی اس میں بہت بڑی بہتری ہی تھی، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا۔ آدم بڑبڑائے اور اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا واش روم میں گھستا چلا گیا۔ پیچھے حرم بے ساختہ ہنسی تھی۔ او میرے اینگری ینگ مین، اس کو پہلے ہی زارا نے بتا دیا تھا کہ فون کر کے کہ 4 دن بعد آیت کی رخصتی اور راہم کی شادی طے پائی ہے۔ وہ حیران تو ہوئی تھی، مگر پھر زارا نے پوری بات اس کو تفصیل سے بتا کر اس کی حیرت کو دور کر دیا تھا۔ ایک جملہ اس کے منہ سے بے ساختگی میں نکلا تھا، جبکہ باقی تمام تر گفتگو اس نے آدم کو محض ستانے کے لیے کی تھی۔ مگر آدم تو سچ میں ہی ناراض ہو گیا تھا، جبکہ ناراضگی تو وہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی آدم کی اتنی دیر سے آنے پر۔ آج اس نے پہلی دفعہ آدم کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ گھر میں موجود سبھی افراد نے بہت شوق سے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا چائنیز کھایا اور ٹھیک ٹھاک تعریف سے بھی نوازا، مگر وہ اب تک بھوکی تھی آدم کے انتظار میں۔ ایک نوالا بھی اس نے اپنے حلق میں نہیں اتارا تھا۔ آدم فریش ہو کر سینڈل ٹی شرٹ اور کاٹن کا ٹراؤزر پہن کے وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ٹاول بال خشک کرنے کے بعد صوفے پر اچھالی اور خود پھر گرنے کے انداز میں بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ آج کا پورا دن اس کے لیے بہت مصروف دن ثابت ہوا تھا، اور اب تو اگلا پورا ہفتہ بہت ہی زیادہ مصروفیت کی نظر ہونا تھا، کیونکہ گھر میں شادی کے بکھیرے شروع ہونے والے تھے۔ حرم کی انہی معصومانہ شرارتوں سے تو اس کو اپنا اسیر بنایا ہوا تھا۔ ابھی وہ جانتے بوجھتے مصنوعی خفگی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی حرم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس نے 15 دن بعد کی عمرے کے لیے سیٹس کنفرم کروائی تھی اور ساتھ ہی ترکی کا بھی پروگرام سیٹ کر دیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ حرم کھانے کی ٹرے سلیقے سے سجا کر لے کر آئی تھی، جب آدم نے بے رخی سے کہا، مگر مجھے تو ہے، میں نے آپ کے ساتھ ہی صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے۔ حرم ایسے کہہ رہی تھی جیسے سب کچھ نارمل ہو اور ابھی کچھ دیر پہلے کوئی ناراضگی نہ ہوئی ہو۔ ہاں تو میں نے تمہارے پہ تالا تو نہیں لگایا ہوا ہے کہ تم کھانا نہ کھا سکو، آدم نے لہجے میں سختی سے موقع کہا۔ ہاں مگر مجھے تو آپ کے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا ہے، آپ خود بھی کھائیے اور مجھے بھی کھلائیے۔ اچھی زبردستی ہے، بجائے مجھے منانے کے محترمہ مجھ پہ ہی ڈونس جما رہی ہے۔ آدم دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا، اب تو جو بھی ہے آپ کو ہی کھلانا ہوگا مجھے، میرے رومانٹک ڈائناسور۔ حرم نے اس کے چہرے کی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ پہ اپنا مہروتی ہاتھ محبت سے پھیرتے ہوئے محبت جتانے والے انداز میں کہا، یہ کھانا میں نے بنایا ہے۔ حرم نے کہا، مگر یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکی کہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ آج کا پورا دن وہ کچن میں ہی لگی رہی تھی، اور یہی نہیں نوڈلز بوائل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی خاصا گرم پانی جھلکنے سے جل گیا تھا۔ آدم نے بہت تفصیل سے اس کے سوچ میں ڈوبے چہرے کو پڑھا تھا۔ اچھا پھر تو یہ تمہیں کہو، مجھے اپنے معدے سے بہت محبت ہے، آدم نے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ حرم نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ کتنی محبت سے ہم نے اس کے لیے کھانا بنایا تھا، اور وہ تھا کہ یہ لو اب خاموشی سے تم کھانا کھاؤ، میری تو مجبوری ہے کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تو سب کام دڑے کے دڑے رہ جائیں گے، مگر بقول چاچی کہ تم تو لکڑی ہضم پتھر ہضم ہو۔ آدم نے کچھ دیر پہلے والا اپنا حصہ برابر کیا، مجھے نہیں کھانا، یہ کہہ کر اس کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ اس نے آدم کے ہاتھ میں بنا نوالا لے کر پلیٹ میں رکھا تھا، جب اچانک آدم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ کیسے جلا؟ آدم نے پریشانی سے اس کے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا
کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ آپ تو بس اپنے معدے کی فکر کریں، میری تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ میں نے کتنی محنت سے آپ کے لیے کھانا بنایا، پورا دن کچن میں لگی رہی، جبکہ میں نے اس سے پہلے صرف چند ایک دفعہ ہی کوکنگ کی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے آپ کے لیے اتنی محبت سے۔ آدم نے اس کے سرخ لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروایا تھا اور پھر چمچے سے فرائیڈ رائس کھانے لگا اور ساتھ ساتھ زبردستی اس کو بھی کھلانے لگا۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ خرم کچھ بول نہ سکی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا کر ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ وہ برتن دھو کر آئی تو اس کو بیڈ روم کا ماحول بہت خوابناک سا لگا۔ بس ایک کینڈل جل رہی تھی چھوٹی سی کیک کے اوپر، باقی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈریم گرل، مائی سویٹ ہارٹ۔ خرم کو آدم کی آواز بہت قریب سے سنائی دی تھی، اتنے قریب سے اچانک آتی آواز سن کے بقدم خوف سے اچھل پڑی تھی۔ آدم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیسا لگا؟ بہت اچھا، آپ کو یاد تھا؟ خرم کچھ دیر پہلے کی ناراضگی بھول کے آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھنے لگی، کیونکہ شادی سے پہلے کبھی بھی آدم نے اس کو اس طرح وش نہیں کیا تھا۔ اب یہ اتنی حیرانی کیوں ہے آنکھوں میں؟ میں تو حیران نہیں ہوں تمہارے ہاتھوں کا بنا بہترین کھانا کھا کر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری خرم نے میرے لیے کتنی محنت کی ہوگی ڈنر کو بنانے کے لیے۔ اس نے سچے دل سے تعریف کی۔ خرم کی آنکھیں مزید حیرت اور بے یقینی سے پوری پھیل گئی تھی۔ تو اس کا مطلب آپ نے مجھے الو بنایا؟ خرم کڑے تیور لیے پوچھ رہی تھی۔ الو کو بھی کبھی کسی نے الو بنایا ہے بھلا؟ آدم اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی خود بھی اس کے مقابل آ کے بیٹھ گیا۔ خرم نے نائف ایک ہاتھ میں لی اور دوسرے ہاتھ سے آدم کا ہاتھ تھام کر اپنے نائف والے ہاتھ کے اوپر رکھ کے کیک کاٹا۔ ہیپی برتھ ڈے، آدم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وش کیا۔ خرم نے منہ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا کھلایا۔ وہ بار بار حیران ہو رہی تھی، یہ وہ آدم تو نہیں تھا جسے وہ ملک الموت اور ڈائناسور کا لقب دیا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی الگ ہی شخص تھا، شدید محبت کرنے والا، اس کے اوپر اپنی محبت کی پھوار پل پل برسانے والا۔ اس کے پور کو آدم نے اپنی محبت سے مہکا دیا تھا۔ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے، آدم نے ایک آئی برو جھکا کر کہا۔ وہ جو اتنی دیر سے اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی بغیر شرمندہ ہوئے بولی، نہیں بس میں تو سوچ رہی تھی کہ شادی سے پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح نہ کیا۔ شادی سے پہلے اگر اس طرح وش کرتا نا تو تم 2 پونیاں باندھے آ جاتی واپس اس بیڈ روم میں۔ ویسے رات کی بات، شادی سے پہلے کیا میں نے اور کچھ بھی کیا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ زمانی لہجے میں بولا۔ خرم نے اپنے ایک ہاتھ سے جھکے ہوئے آدم کو خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ آدم کی بے باکی سے کہی بات کو سن کے کانوں کے لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ آدم کی آنکھوں میں اس وقت محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ رکھ کے آتی ہوں۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں کی مانی ہیزیوں سے گھبرا کر بولی تھی، اس کو رکھنا ہے۔ آدم نے کیک کی طرف اشارہ کیا جو بیڈ پہ چھوٹی سی ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ جی۔ آدم نے خرم کے دیکھتے ہی دیکھتے کیک اٹھا کر کافی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ پیر اوپر کرو اپنے، آدم نے تحقمانہ انداز میں کہا۔ مجھے سونا ہے۔ وہ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ سٹپٹا کر بولی، یا ایک تو تم سوتی بہت ہو، اس نے جھڑکنے کے انداز میں کہا۔ تمہیں رومانٹک ناول کی بجائے نون حال پڑھنا چاہیے تھا، آدم نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کے منہ میں گلابی پیر اپنے ہاتھوں میں تھام کر خود زمین پہ 2 زانوں بیٹھ گیا۔ خرم کی سہاگ کی سی کیفیت میں تھی۔ اللہ نے اس کو ایک بہترین ہمسفر سے نوازا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ یہ سب اس کے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل ہی اس کو ملا تھا۔ آدم نے اس کے نازک سے پیروں میں کندن کی پازیب پہنائی۔ خبردار، جو ان کو کبھی بھی اپنے پیروں سے جدا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آدم نے محبت بڑی دمکی سے نوازا۔ خرم نے لجا کے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈانپ لیا۔ آدم مبہوت سا رہ گیا اس کی اس ادا پہ۔ میں اب سو جاؤں؟ خرم نے ایک دفعہ پھر بے تکا سوال داغا تھا۔ میں تمہیں سلاتا ہوں، بہت اچھی نیند، لوریاں مجھے بہت اچھی سنانی آتی ہیں۔ آدم نے اس کی سراہی دار گردن پہ اپنے سلگتے ہوئے لب رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں سننی لوری، میں جا رہی ہوں۔ وہ حیات سے سرخ پڑتی کمرے سے بھاگنے کو تھی۔ آدم نے اس کا دوپٹہ اتار کر سر پہ رکھا اور اس کے سینے اور گردن کے بیچوں بیچ تل پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ خرم کے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود کرتا چلا گیا تھا۔ چچی، میں ایک دفعہ آئے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن حسام فلک کے روبرو ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ فلک نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آیت کے ماضی کے بارے میں اس کے شوہر کو ہرگز کچھ نہیں بتائے گی۔ کسی صورت بھی وہ اپنی بیٹی کا بستا بسایا گھر برباد نہیں ہونے دے گی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ حسام کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلک سے زیادہ عائد کو جانتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم صبر کرو، میں دیکھتی ہوں کہیں وہ سو نہ رہی ہو۔ چچی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کے روم میں ہی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے، شوہر تم اس کے۔ فلک بہت الجھن کا شکار تھی کیونکہ کہیں آئے تو اس کے سامنے تمام بد ہی نہ آیا کر بیٹھتے۔ چچی آپ پریشان نہ ہو، میں بس چند منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ اچھا آؤ بیٹا۔ فلک نے اپنے ذہن میں آئے وسوسوں کو جھٹک کے دل پہ پتھر رکھ کے حسام کو عائد کے کمرے کے باہر چھوڑا تھا، خود دروازے سے ہٹ کر جا چکی تھی اپنے کمرے کی طرف۔ حسام ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ عائد شاید واش روم میں تھی، وہ روم میں موجود صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شاور لے کر نکلی تھی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ حسام بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ حسام کی طرف اس کی پشت تھی۔ عائد اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہی تھی جب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عائد نے باری بوٹ کی آواز پہ چونک کر مڑ کے دیکھا۔ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی شریانیں بھرنے کو تھی۔ اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں اور میرا نہیں خیال کہ اپنی ہی وائف کے روم میں آنے سے پہلے کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسام کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں بلا کی شوخی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنا شوہر کہنے کی؟ تم جیسا گھٹیا قسم کا شخص میرا شوہر ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ہذیانی انداز میں روتے ہوئے بولے۔ اس کی چیخو پکار سن کر فلک جلدی سے باگی آئی تھی۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ تھا، وہ ہینڈل گھما کر دروازے کو کھول کے عائد کے روم میں جانے کو تھی جب اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ وہ اندر جانے کے بجائے وہیں رک گئی۔ عائد مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں تو وہ شخص ہوں جو شاید تمہاری معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، مگر عائد مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے، مجھے اپنی کی گئی سزا تمہاری جدائی کی صورت میں مل چکی ہے، میں تمہیں گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگا ہے، اور دیکھ لو میرا خدا کتنا غفور الرحیم ہے، اس نے میری سن لی ہے، تیری محبت سچی تھی اس لیے اس نے مجھے تم کو لوٹا دیا ہے، ملی ہو تم مجھ پہ، مجھے یہ میری قسمت کی مہربانی اور میرا تم سے عشق ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں تمہاری قسمت کی لکیروں سے چرا لیا ہے۔ حسام کی آنکھوں کی جوت بہت روشن تھی۔ چلے جاؤ یہاں، دور ہو جاؤ میری نظر سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ کتنا گڑ گڑائی تھی نا میں، تمہاری آنکھیں کتنی فریاد کی تھی میں نے، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، تم نے میری کسی بات کا پاس نہ رکھا اور کتنی آسانی سے تم نے میری عزت کو داغدار کر دیا۔ وہ مزید خود پہ ضبط نہ کر سکی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، اور تم جو میرے شوہر ہونے کا دعوے دار بن رہے ہو، پوچھ سکتی ہوں کہ کس حق سے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ تم نے تو میرے اتنا کہنے کے باوجود بھی مجھ سے نکاح نہ کیا تھا، میری عزت کو تعطیل کر دیا تھا، میں نہیں جانتی میں یہاں کیسے آئی، مگر میں اب تمہاری شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوں، تم ایک نفس کے بھوکے شخص ہو۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی، ایک گلیشیئر تھا جو پکڑا تھا، سامی ہے تو جاتا تھا کہ وہ اپنا دل ہلکا کر لے۔ عائد مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ جب ہاتھ جوڑ کر اپنے لیے اس کو مانگ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ ایک منٹ حسام، فلک سے مزید برداشت نہ ہو سکا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گرجدار آواز میں بولی۔ فلک کو دیکھا جہاں عائد حیران ہوتی، وہ ساتھ میں حسام بھی حیران ہوا تھا، وہ اب کسی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہتا تھا، وہ فلک کے ساتھ تو وہ کبھی بھی غلط بیانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چاچی میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، وہ فلک کو کرسی کے زیر کے شانوں سے تھام کر اس پہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ میں سب کچھ سن چکی، مجھے مزید اب کچھ نہیں سننا۔ فلک اللہ چاہتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہو، مگر چچی ایک دفعہ میری بات تو سن لے، حسام نے بے بسی سے کہا۔ عائد، حسام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تمہارا شریک قانونی شوہر ہے۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عائد حیران اور پریشان فلک کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھ رہے تھے۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا تم سے نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اور پھر فلک نے شروع سے ایک ایک بات عائد کو ہر بار سچ سچ بتا دی۔ تو امی اس کا مطلب جیسا چچا ویسا ہی بھتیجا، عائد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں عائد، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں یکجا نہیں ہوتی، اور یاد رکھو جب کوئی اپنی غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا خدا اتنا مہربان اور رحیم ہے تو ہم کون ہوتے ہیں دلوں میں نفرتیں پالنے والے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سچے دل سے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، فلک نے بہت نرمی سے سمجھایا تھا۔ حسام بس اس مہربان عورت کو سن رہا تھا، کیسی عظیم عورت تھی وہ جو اپنی بیٹی سے ایک ایسے شخص کے لیے مقدمہ لڑ رہی تو شاید ان سب کے قابل ہی نہ تھا، مگر شاید اللہ کو ہماری کو یہ نیکی بہت پسند آتی ہے،
ہمارا ایک آنسو جو صرف اور صرف خدا کی محبت میں گرا ہو وہ ہمیں بخشنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امی میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ حسام راحیل، میں اپنے بقائے میں ہوش و حواس میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ نا منظور، نا منظور، سب لڑکیاں ہم زبان ہو چکی تھی۔ بھائی میرے پاس تو بس 5000 ہی ہے، چاہو تو میری جیب کی اچھی طرح تلاشی لے کر اطمینان کر لو۔ حسام نے بے بسی سے کہا۔ وہ سب آفت کے برکالہ بری طرح سے ان میں پھنس چکا تھا، بس اتنی جلدی ہار مان گئے۔ پورم نے شور ڈالا۔ آج عائد کی رخصتی تھی، تمام لڑکیاں اسٹیج پر چڑھی چنگی پکڑائی رسم کر رہی تھی، تو دوسری طرف زید اور راہا بھی حسام کے معصوم شکل کو دیکھ کر اس کے دفاع کے لیے میدان میں کود چکے تھے، جبکہ آدم دور سے ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ جی نہیں، اگر آپ نے پورے 1 لاکھ نہ دیے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی دلہنیاں واپس اپنے گھر لے جائیں گے۔ ایویں کیوں لے جائیں گے؟ حسام تڑہکا بولا۔ ہو پورے اسٹیج پہ حسام کی کہی گئی بے ساختہ بات پہ شور مچ گیا۔ 1 گھنٹے کی طویل کھینچا تانی کے بعد آخرکار حسام نے لڑکیوں کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیے تھے۔ ادھر راہم نے برائڈل روم میں فضا کو جا لیا۔ ڈاکٹر راہم، راستہ دینا پلیز، کوئی اگر ادھر نکل آیا تو کتنی حفت اٹھانی پڑے گی۔ راہم نے برائڈل روم میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب وہ بڑے مزے سے فضا کا راستہ روک کے کھڑا تھا، اور اگر نہ چھوڑوں تو۔ راہم نے اس کے چہرے پہ آئی شریر لٹو کو اپنی شہادت کی انگلی میں لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ فضا اس کی اس حرکت پر بوکھلا کر رہ گئی۔ حیا کے خوبصورت رنگ اس کے شہابی چہرے پر بکھرے تھے اور اس کے خوبصورت مکھڑے کو مزید گلنار کر گئے۔ میں اب شور مچانے لگوں گی؟ وہ واقعی یار ڈراؤ تو نہیں؟ راہم نے بھرپور خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ جی جلدی کریں پلیز، مجھے باہر جانا ہے۔ فضا کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، وہ تو بس یہی سوچ کے پریشان ہوئی جا رہی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا یا پھر کوئی آ گیا تو۔ اگر کوئی آ ہی گیا تو کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ خیر سے کل عائد کی مہندی کے فنکشن میں ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اف راہم، آپ بھی نہ خود تو پھنسے گے ہی، ساتھ میں مجھے بھی پھنسا کر دم لیں گے۔ اب باہر کوئی باقاعدہ اندر آنے کے لیے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا، میری ایک شرط ہے، میں تمہیں جانے دوں گا، اگر تم نے میری وہ شرط پوری کر دی تو میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فضا نے بے بسی سے ہتھیار ڈالے تھے۔ اچھا تو بس پھر میری شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے اقرار کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرنے لگی ہو۔ ہاں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اب تو جانے دے پلیز۔ آنے والا بھی دروازہ پیٹ کر تھک ہار کے جا چکا تھا۔ فضا نے جان چھڑوانے کے لیے جلدی سے کہا۔ اچھا تم بھی کیا یاد کرو گی کس سے صحیح سے پالا پڑا ہے؟ راہم نے اس کو شانے سے تھام کر اس کی بندیا سے سجی پیشانی پہ اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ فضا دم بہت سے رہ گئی تھی۔ اب جاؤ بھی، دیکھ لیا میں کتنا صحیح ہوں، وہ مانی ہیزی سے کہتا دروازہ کھول کر جا بھی چکا تھا۔ چلا گیا میڈم، راہم زمل نے چٹکی بجا کر اس کو ہوش دلایا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی، وہ ہڑبڑا ہی تو گئی تھی۔ میں وہ کیا، اتنی دیر سے میں ہی تو گیٹ بجا کر عادی ہو رہی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں نے سب کو روک کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں آپ کے پیچھے رحم صاحب کو آتا دیکھ چکی تھی۔ زمل نے بدتمیزی کی نمائش کی اور وہ دونوں اب کھل کر ہنس پڑی تھی۔ ڈیپ میرون برائڈل ڈریس میں آئے غضب ڈال رہی تھی۔ فضا نے ابھی کچھ دیر پہلے حسام سے لڑ جھگڑ کے اپنا نیک ٹھیک ٹھاک وصول کرنے کے بعد عائد کو حسام کے بیڈ روم میں بٹھایا تھا۔ شریر سے فکرے قہقہائے سے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ کیا نرالے کھیل ہیں قدرت کے، پہلے میں کہاں تھی اور آج کہاں ہوں۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ماما، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک سچے انسان کی پہچان صرف اور صرف اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور میں حسام کے جذبوں کی سچائی اس کی آنکھوں میں پرکھ چکی ہوں۔ میں جس جگہ 11 سال گزار کر آئی ہوں، وہاں رہنے کے بعد اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ اور باقی ماما، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حسام کے لیے اللہ نے مجھے ذریعہ بنا کر بھیجا، نیکی کی راہ پر ڈالنے کے لیے۔ اگر میں حسام کو معاف نہ کرتی تو شاید زندگی بھر خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ میرا اللہ جب بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے تو میں کیا چیز ہوں، ہمارے لیے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، مگر کسی دوسرے کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ السلام علیکم، حسام نے کھنکار کر عائد کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وعلیکم السلام، عائد نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اپنا دل حسام کے لیے بالکل صاف کر کے آج اس کے لیے سجی بیٹھی تھی۔ حسام نے گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑی کو سائڈ پر کرتے ہوئے عائد سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ عائد، میں تم سے ایک دفعہ پھر اپنے کیے کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حسام پشیمانی سے کہتے ہوئے بولا۔ نہیں حسام، بس جو کچھ ہوا ہے
میں اس کو ایک بڑھاپ سمجھ کر بھول جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لبوں پہ اپنا چوڑیوں سے کھنکتا ہوا مہندی سجا ہاتھ آ کر بولی، مگر آیت میں بس حسام، میں اپنی نئی زندگی کی شروعات پرانے تمام تلخیوں کو بھلا کر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری پچھلی زندگی کا پرچھاوا بھی میری آئندہ زندگی پر پڑے۔ میں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس ساتھ جو بھی کچھ ہوا میرے شوہر نے اپنا جائز حق وصول کرتے ہوئے کیا۔ میں سب کچھ بھول کر اس نئے رشتے کی شروعات کر چکی ہوں اور میں آپ کو اب شرمندہ نہیں کر سکتی۔ آیت نے پرسکون لہجے میں کہا، تو پھر آؤ ہم نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے سامنے خوشیاں پر پھیلائے کھڑی ہیں۔ حسام نے اپنی چوڑی ہتھیلی آیت کے آگے پھیلاتے ہوئے کہا۔ آیت نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا نازک سا مرمری ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ حسام نے اپنی محبت کو خود میں سموتے ہوئے کہا۔ آیت نے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مبارک ہو نئی زندگی کی پہلی رات۔ چند سال بعد شرجیل اور حسام کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ شرجیل ایک دن جیل میں تشویش کے دوران کوڑے پڑنے سے دم توڑ چکا تھا، جبکہ معین کے ساتھ جیل میں جانوروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جا رہا تھا۔ انسان کی زندگی صرف اتنی ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان موجود وقفہ، اتنی چھوٹی سی ایک دفعہ ملنے والی زندگی میں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ جلدی کرو بچوں۔ زمل اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کرنے کا کہہ کر واپس اپنے بیڈ روم میں آئی۔ میر کو دیکھنے کے لیے کتنی دیر لگاتے ہیں آپ سے اچھی تو آپ کی بیٹی ہے دونوں، زمل حبکی سے بولی۔ پتہ بھی ہے آپ کو زید بھائی کتنا شور کریں گے اگر ہم دیر سے پہنچیں گے، سب پہنچ چکے ہوں گے اب تک تو۔ امی کا 2 دفعہ سنا چکا ہے، بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ صحرا بندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی تک واش روم سے ہی نہیں نکلے۔ کیا ہو گیا ہے میری شیرنی کو؟ میں تو پورا تیار ہوں، بس ذرا اس کو میری بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جب آپ ٹیرس میں تھے تو واش روم کی لائٹ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لائٹ تو میں نے اس لیے کھولی تھی کہ میں تمہارا یہ غصے سے لال ٹماٹر ہوا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس کو باہوں میں لیتے ہوئے بولا، میں میر بس بھی کر دیں اب، آپ کے بچے جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ 7 سال کی عمر کے ہو رہے ہیں دونوں۔ وہ اپنے جوڑواں بیٹے معاذ اور ماہد کا نام لیتے ہوئے بولی، بیٹے بڑے ہو رہے ہیں مگر ہم تو بوڑھے نہیں ہو رہے نا۔ اس کی ساڑی کے پلو سے شرارت کرتے ہوئے بولا۔ زمل نے آج ریڈ کلر کی ساری زیب تن کی ہوئی تھی۔ یار شوہر ہوں تمہارا، اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا۔ وہ مزید شرارتوں پر آمادہ ہوا۔ ماما چلیے بھی ہم تیار ہیں، ایشل، عنایہ اور شاویز بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دونوں بچے کمرے میں آ کر شور کرتے ہوئے بولے۔ میر دونوں کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر یکدم زمل سے لگ ہوا، یہ کام کرو نا تم دونوں، ایک شیلڈ ہاتھ میں لے کر گما کرو۔ جیسے ہی دیکھو ماما روم میں آئی ہیں تم اپنی اس شیلڈ کا بٹن آن کر دیا کرو تاکہ ماما محفوظ رہ سکے تمہارے پاپا سے۔ وہ بڑبڑایا مگر یہ بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ زمل نے بخوبی سنی۔ اس کے لبوں کی ایک شریر سی مسکراہٹ آئی۔ چلو بچوں، بابا گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ خرم اور آدم سٹیج پہ زید کے پاس آئے تھے۔ خرم نے لائٹ پنک کلر کی نفیس سے کام والی لانگ شرٹ، چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننھی 8 ماہ کی ایشل وائٹ کلر کی فراک میں بالکل پڑی لگ رہی تھی۔ ایشل کی آنکھیں بالکل خرم جیسی تھی، بلو، وہ بالکل بنی بنائی اپنی ماں کا عکس تھی۔ ایشل گڑبڑ کی جان تھی جو کہ بہت منتوں مرادوں کے بعد خرم اور آدم کی شادی کے 10ویں سال میں پیدا ہوئی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ آدم کی جان تھی۔ وہ دونوں ابھی سٹیج پر بیٹھے ہی تھے جب سامنے سے حسام و آیت بھی ان کو سٹیج پر دیکھ کر آ گئے۔ ارے یہ شاویز نظر نہیں آ رہا؟ سلام دعا کے بعد آدم نے 10 سالہ شاویز کا حسام اور آیت سے پوچھا۔ ہوگا یہی کہیں معاذ اور ماہد کا ٹیچر بن کر گھوم رہا ہوگا۔ لو آگے پوری ٹیم۔ حسام نے فضا اور راہم کے ساتھ آتے آفت کے ٹولے کی طرف اشارہ کیا۔ شاویز، ماہد، معاذ اور عنایہ، راہم اور فضا کی 5 سالہ بیٹی، سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ زید کی شادی اور اس کی صحت یابی نے سب کو ایک دفعہ پھر سے چاقو چبند کر دیا تھا۔ زید کا علاج کئی سال تک چلتا رہا۔ ڈاکٹر جون ڈیوٹ نے اس کو کئی سال دوائیوں کے ٹریٹمنٹ پہ ہی رکھا تھا۔ آپریشن کی نوبت نہ آنے دی تھی۔ وہ اب صحت یاب ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ٹیومر بالکل سرے سے ختم ہو گیا تھا، وہ اب بھی
معمولی سا مگر اس کی نوعیت وہ ناجی تھی۔ ڈاکٹر جون ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ مزید کچھ سال کے علاج سے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ زید کے پاکستان آتے ہی زارا نے اس کی شادی اپنی جان پہچان کے لوگوں میں طے کر دی تھی۔ سما ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی، سب ہی کو گھر میں پسند آ گئی تھی، زید سمیت۔ پلیز سب لوگ کیمرے میں دیکھیے۔ کیمرہ مین نے سب کو ایک پیاری سی تصویر میں قید کر لیا۔